معزز علماء کرام، غیور نوجوانوں، قوم و ملت کے ہونہار عزیزوں اور میڈیا کے دیانتدار ساتھیوں، میں نے کل کے جلسے میں بھی اس بات کا برملا اظہار اور اعتراف کیا تھا اور آج بھی کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ اس شہر آفاق میں آ کر آپ کے انتخابی جلسے میں آپ کے جوش اور آپ کے جذبے، آپ کے سیاسی تدبر اور آپ کی سیاسی تدبیر میں کسی اضافے کا سبب نہیں بن سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ میں حوصلہ پانے کے لیے آپ کے شہر اور آپ کی گلیوں کا دورہ کرتا ہوں۔ جب میں آپ کے کارنامے دیکھتا ہوں، پارٹی کے تئیں آپ کا سمرپن اور آپ کی وفاداری دیکھتا ہوں، اپنے لیڈر کی اطاعت دیکھتا ہوں، تو ہمیں ایک نئی روشنی ملتی ہے، نئی توانائی ملتی ہے۔ اور میں بڑا احسان مند ہوں جناب بیرسٹر سعودی اویسی صاحب کا۔ یوں تو مجھے 2005 سے بھی بہار کی اسمبلی میں جانے کا اتفاق ہوا، 3 بار میں راجد کے ٹکٹ پہ اسمبلی گیا، لیکن 4تھی بار جب میں MIM کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور اسمبلی گیا تو یقیناً جی چاہتا کہ قسم کھا کے آپ کو یقین دلاؤں، جو حوصلہ مجھے مجلس کے ٹکٹ کے پر الیکشن لڑ کر اسمبلی میں جانے کے بعد ملا، 3 بار وہ جیتا تھا، میں مل سکتا حوصلہ۔ حلجل کے میں بہار کی ایک بڑی جماعت جس کی کثیر تعداد تھی ایوان اسمبلی میں، لیکن وہ توانائی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اور ابھی جبکہ میرے 4 رفیقوں نے دغا دے دیا یا ان بے ایمان مسلم دشمن سیاسی بازیگروں نے مجھ سے انہیں چھین لیا، آج تنہا بھی بہار کی اسمبلی میں ہوں تو وہی توانائی محسوس کرتا ہوں۔ اور وہ توانائی یقیناً ہے کہ سیاسی اعتبار سے بیرسٹر سعودی اویسی کے نقش پا پر چلنے کے نتیجے میں۔ میرے بھائیوں، بچپن میں جب شہر حیدرآباد کا تذکرہ سنتا، دلی کا تذکرہ سنتا، تو دلی کے لیے تاج محل، دلی کے لیے لال قلعہ، آگرہ سے تاج محل، اور آپ کے شہر حیدرآباد کا نام آتا تھا تو 4 مینار کی بات سنتا تھا۔ لیکن آج سچ ہے، اس تاریخی عظمت کے نشان کی عظمت آج بھی برقرار ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پورے ہندوستان میں بلکہ ملک سے باہر بھی اگر حیدرآباد کا کوئی نام لیتا ہے تو قیادت کے 2 میناروں کی وجہ سے لیتا ہے، جس کا نام اکبر الدین اویسی اور بیرسٹر سعودی اویسی۔ آج حیدرآباد کے تعلق سے جہاں بھی جائیے آپ کو لوگ یہی کہیں گے کہ اسد الدین اویسی کا حیدرآباد، اکبر الدین اویسی کا حیدرآباد۔ اللہ نے توفیق آپ کو بخشی ہے، کل تک یہ حیدرآباد نظام کا حیدرآباد کہلاتا تھا۔ ملک میں تو ہماری سلطنت لٹ گئی ہے، لیکن آپ کا وقار اب بھی باقی ہے کہ آپ کے شہر کو منسوب آپ کے نام سے کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جو کچھ پڑھا آزادی کے معان بعد، جبکہ کچھ دیوانوں نے اس ملک کا بٹوارا کر دیا تھا، مفاد پرست اور مطلب پرست سیاست پر عمل کرنے والے لوگوں نے اس ملک کے ٹکڑے کر دیے۔ جن کو ہندوستان سے جانا تھا وہ چلے گئے، جن کو ہندوستان سے محبت تھی وہ رہ گئے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ملک کی تحریک آزادی میں بھی اتنی گردنیں نہ کٹی تھی، اتنی عزت نہ لٹی تھی جتنا ملک کے بٹوارے میں کٹی۔ اور اس وقت مسلمانوں کا وہ کمزور طبقہ جو ہر طرف خوف و خون کے عالم میں ڈرا سہما ہوا تھا، ایسے وقت میں مولانا ابوالکلام آزاد نے رفاع عام کلب لکھنؤ میں ایک جلسہ بلایا، اور اس وقت امت مسلمہ کو اس نے دعوت دی کہ اے مسلمانوں، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اپنی کوئی الگ سیاسی جماعت بناؤ۔ مولانا کا مزاج چونکہ یہ قومی نظریے کا تھا، مولانا اس کے حامی بھی تھے،
مولانا مسلمانوں کی الگ سیاسی جماعت کے حامی نہیں تھے، لیکن اس وقت مولانا نے بڑی شدت کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی جماعت بنانے سے روکا، اور مولانا کا یہ وقتی اور حکیمانہ فیصلہ تھا۔ یقیناً ہے کہ اس وقت یہ حکمت راس آئی، اور اس وقت الگ سیاسی جماعت کا بنانا، چونکہ مسلم لیگ کی پیشانی پہ ملک کے بٹوارے کا بدنما داغ تھا، اور نئی سیاسی جماعت کا بنانا یقیناً ہے کہ اپنے لیے آفت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن وقت کچھ ہی دن کے گزرا، کیرل کے غیور مسلمانوں نے اپنی سیاسی جماعت کر لی، اور کچھ عرصے کے بعد جبکہ آپ پر بڑی مصیبت آئی، آپریشن پولو میں جو حالات آپ نے دیکھے ہیں آج بھی اپنی نسلوں کو اسے منتقل کرنا چاہیے۔ میں اہل علم کو یہاں دیکھتا ہوں، گر تازہ خواہی داستن ای داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ایک قصہ پاری مارا، کہ آپ کو اس درد کی تاریخ کو یاد رکھنی چاہیے، اپنے نسلوں کو منتقل کرنی چاہیے کہ کانگریس کے ظالم اقتدار نے اس وقت حیدرآباد کے غیور اور جرأت مند مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ تو اس کے وارث ہیں، اور یقیناً ہے کہ فکری طور پر ہم بھی اس کے وارث ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ لوگوں سے زیادہ کی میت کی شہادت ہوئی، اور ایسا بھی بزرگوں سے سنا کہ کچھ گھر گھرانے ایسے بھی تھے جہاں لاسوں کو کندھا دینے والے مرد موجود نہیں تھے۔ سلام کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا کرے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، کہ ایسے پرآشوب حالات سے نکل کر کچھ عرصے کے بعد عبدالواحد اویسی نے اپنی قیادت کی بات کہی، اور جب اپنی قیادت کی بات کہی تو اس وقت کچھ حکمت کے چادر اوڑھے ہوئے مفاد پرستانہ سیاست کے عادی کچھ لوگ یا پھر ڈرے سہنے میں لوگوں نے کہا، اے عبدالواحد اویسی، تم کیا اس خونی تاریخ کو بھلا گئے؟ جو بچے ہیں اسے بھی کٹوانا چاہتے ہو؟ وہ تاریخی جملہ یقیناً ہے مجھے غیرت ہی نہیں بلکہ میرے اندر میں جرأت بھی پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، جینے کو اگر تم اسی چیز کو جینا سمجھتے ہو کہ دن اور رات گزر جائے اور تمہاری زندگی گزر جائے، یہ زندگی تمہیں مبارک ہو، اور مصلحت کی چادر اوڑھ کر تم جینا چاہتے ہو، خوف کے عالم میں سر جھکانا چاہتے ہو، دوسرے کے ماتحتی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو کان کھول کر سن لو، جینے کو تو تم گردن جھکا کے جی لو گے، لیکن یاد رکھنا تمہاری نسلوں سے غلام جنم لے گا، اور تم نے گردن اٹھا کر حق و انصاف کی زندگی جی۔ اگر حسینی پیغام سے تم آشنا ہو تو تمہیں گردن اٹھا کر جینا چاہیے، اگر تمہاری گردنیں کاٹی بھی جائیں گی تو یقیناً ہے کہ تمہاری نسل سے سردار جنم لے گا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کی پیشین گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی ہے، کہ اسی ملک ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی کثیر آبادی رہی، مولانا ابوالکلام آزاد کی اس نصیحت کا میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن مولانا کا وہ فرمان کوئی آسمانی فرمان نہیں تھا، کوئی وحی الہی نہیں تھی، بلکہ وقتی فرمان تھا۔ آج آپ نے پورے ملک کو ایک روشنی بخشی ہے کہ آپ نے کچھ عرصے کے بعد اپنی قیادت کھڑی کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس وقت تمل ناڈو میں، اس وقت آندھرا پردیش میں 9.5% آپ کی آبادی تھی، آج تلنگانہ میں بھلے ہی 12% کی آپ کی آبادی ہو، لیکن آپ نے قیادت کھڑی کی، اور آپ نے اپنی عظمت، اپنی زبان، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو تحفظ کر لیا، اور آج پوری تہذیب جتنی پاکیزگی اور رہنائی کے ساتھ آپ کے شہر میں زندہ ہے، آج کسی جگہ بھی ملک میں یہ تہذیب ہماری باقی نہیں ہے۔ یقیناً ہے کہ مساجد اور بھی علاقے میں، خانقاہیں اور بھی ہیں، علماء اور بھی جگہ پر ہیں، بزرگان دین کا قیام اور بھی جگہ ہے، لیکن میں اس بات کو کہنے میں حق پر ہوں کہ آج جو کچھ بھی یہاں پر تہذیبی رہنائی ہے اس میں بڑا رول آپ کی اپنی قیادت کا ہے۔ اگر آپ کی قیادت نہ ہوتی تو ہمارے نوجوانوں میں جرأت مندی نہیں ہوتی۔ یقیناً ہے کہ اپنی قیادت کی حفاظت مسجد کے میناروں سے بڑھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گردن کٹائی تھی، کس نام پر؟ کیا نماز کا انکار ہو رہا تھا؟ کیا روزے کا انکار ہو رہا تھا؟ کیا زکوٰۃ کے فریضے سے لوگ کہ منکر ہو رہے تھے؟ نہیں،
صالح ہاتھوں میں قیادت جائے اور غیر صالح ہاتھوں سے قیادت کو بچایا جائے، اس کے لے کر گردن کٹانے کی ضرورت ہو تو گردن بھی کٹائی جائے۔ یہ پیغام حسینی پر آپ نے عمل کیا ہے اور اپنی صالح قیادت کو کھڑی کر کے پورے ہندوستان کو ایک پیغام دیا ہے کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ آپ نے جو پیغام اس وقت پورے ملک کو دیا ہے اس سے نئی روشنی ملی ہے۔ صحیح کہا نیّر قاضی صاحب نے کہ کچھ ناعقبت اندیش لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بی جے پی کی بی ٹیم بن کر آئے ہیں۔ ارے اویسی صاحب کیسا بولتے ہیں، اتنا چیخ کر بولتے ہیں، اتنی بھیجا جرات مندی کا اظہار کرتے ہیں، ارے بولنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہم لوگوں نے مظاہر بھی کہا ہے اور اپنی قدم بھی کہا ہے کہ بولنا ہی وہ تمہاری سب سے پہلی بنیادی صفت ہے کہ جانوروں سے تمہیں ممتاز کرتی ہے، تم حیوان ناطق کہلاتے ہیں۔ اور میرا لیڈر پارلیمنٹ میں جا کر اپنے رسول کی محسن انسانیت کے حکم کی پیروی کرتا ہے، ان کے نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ پیارے آقا نے یہ کہا جب تو برائی کو دیکھ، منکر کو دیکھ تو اپنے ہاتھ سے روک، یعنی طاقت سے روک۔ اگر یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے ٹوک، اور یہ بھی نہ ہو تو اسے دل سے برا سمجھ، یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے۔ میرے لیڈر کو یہ توانائی حاصل ہے کہ جب ایوان پارلیمنٹ میں غلط فیصلے لیے جاتے ہیں تو اس وقت اپنے محسن انسانیت کے اس وصیت پر عمل کر کے کہ برائی کو اپنی زبان سے میں ٹوک سکتا ہوں، ٹوکنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اور اس کو کچھ مصلحت پسند لوگ کہتے ہیں بولنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں تنہا رہا بہار کے سب میں، لیکن بہار میں بہار شریف ایک مقام ہے جو نتیش کمار کی بستی ہے، اور وہاں پر مدرسہ عزیزیہ تقریباً 100 سال پرانا قدیم ادارہ ہے، جہاں کچھ ایسے نادر مخطوطات تھے جس کی کوئی دوسری کاپی نہیں کہیں۔ 4000 سے زیادہ حدیث و فقہ کی کتابیں نظر آتش کی گئی، قرآن مقدس کے نسخے جلائے گئے، مدرسے کو نظر آتش کیا گیا، مسجد کے مینارے توڑے گئے، مسلمانوں کی دکانوں کو چن چن کر نظر آتش کیا گیا۔ لیکن وہی غلام سیاست جو دوسری کی پارٹی سے جیت کر آیا وہ ایک لب نہیں کھول سکا، لیکن وہی پارٹی MIM ہے کہ اختر الایمان کو کسی کے بات کی مجال میں ہونے سے روک سکا اور بڑی توانائی کے ساتھ ہو گیا۔ اور آج وہی نہیں بلکہ درجنوں جگہ پر جہاں مسلمانوں کی مال لنچنگ ہوئی، جہاں مسلمانوں کے قبرستانوں پہ قبضہ ہوا، مسلمانوں کے بیٹیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، بہار کی اسمبلی کی طرف دیوار اس بات کی گواہی میں دے رہی ہے کہ اگر جرات مندانہ سیاست کا ثبوت دے کر کسی نے اپنی بات کو رکھا ہے تو MIM اور اسے اتحاد المسلمین نے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، تعداد کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتی، تعداد میں جب استعداد نہ ہو تب تک تعداد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی تعداد بھی دکھائی ہے اور اپنی استعداد بھی دکھائی ہے۔ ہم اس وقت آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بیرسٹر سعودی اویسی صاحب نہ جس کو جاہو منصب کی طلب ہے، نہ وزارت کی طلب ہے، نہ قومی سیاست میں وزیر اعظم بننے کا خواب مجرمانہ اس نے دیکھا ہے۔ آج اس کے سینے میں جو انسانی دل ہے، جو انسانی درد کی تڑپتا ہے، کبھی وہ جا کر UP کے ویران کھیتوں میں دورہ کر رہے ہیں، کبھی بہار اور سیمانچل کے اس غریب اور مفلوق الحال علاقے میں جہاں ندیوں میں پار اترنا پڑ رہی ہے، دھول کے راستے میں دھول بھاگتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ یقیناً ہے کہ اس سینے میں انسانی درد سے معمول ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، اور وہ نصیب آپ کو ہے کہ آپ کو ایسی قیادت ملی۔ ہم اپنے کہتے ہیں کہ انگلیوں میں انگلیاں کٹا کر شہید کا نام، شہید کے فیس کا نام لکھانا، میں تو انگلی کٹانے کی بات بھی نہیں کہتا ہوں۔ ابھی گاڑی میں اپنے رفیقوں سے بات کر رہا تھا کہ بھئی ہمارے آنے اور جانے سے کیا فرق پڑتا ہے یہاں، ہم تو انگلیوں میں پھول لگا کر شہید کہلانے کے لیے آئے ہیں۔ اس شہر کے لوگوں نے وقار بخشا ہے مسلم سیاست کو، اس شہر کے لوگوں نے بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب کو جتانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن پچھلے دنوں میں جو دیکھا گیا ہے کہ 45% ووٹنگ، یہ بڑے تعجب ہے۔ میرے بھائیوں، یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو تناسب ہے جیت جائیں گے آپ، لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اپنے کوٹ کا ایسا والہانہ استعمال کیجیے کہ جو قبرستان میں ہے صرف اس کا ووٹ نہ پڑے، اور جو بیرون ملک ہے کسی وجہ سے اس کا ووٹ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن جو شہر میں زندہ ہے اس کا ووٹ پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی زندہ آدمی
जाकर वोट नहीं देता है तो मैं समझता हूं कि जिस्मानी तौर पर वो जिंदा हो सकता है, उसका ज़मीर मर चुका है और यकीन है कि ज़मीर के मुर्दा लोगों को इस शहर में रहने की इजाजत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना एक एक वोट इस्तेमाल कीजिएगा। आज